اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور صرف مردوں کو نہیں بلکہ عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن آج آپ دیکھیں مرد عبادات میں سے خود مردوں میں بھی کتنی کوتاہی ہے، اور عورتوں کے پاس ان کے اپنے بہانے ہیں۔ بچوں کا ٹفن ہے، اس کے لیے نماز فجر کی غائب ہو گئی، دوپہر کا آرام ہے، کھانا بنانا ہے، اس کے لیے ظہر کی نماز چلی گئی، ابھی شوہر کمپنی سے واپس لوٹنے والا ہے، آتے ہی اس کو کھانا اور چائے چاہیے، اس لیے عصر کی نماز مغرب کی نماز چلی گئی، اور رات میں سارا معاملہ چولہا چکی جو بھی ہے سب سمیٹنا ہے، اس کے لیے رات کی نماز بھی چلی گئی۔ عبادات کے اعتبار سے آپ دیکھیں خواتین میں نوافل بہت دور کی بات ہے، فرائض میں کوتاہی پائی جاتی ہے۔ نماز ٹالتے ٹالتے وقت نکل جاتا ہے، اور کئی خواتین نماز جانتی بھی نہیں کہ کیسے پڑھنا چاہیے۔ اس زمانے کی خواتین کا کیا حال تھا؟ اس زمانے کی خواتین مسجد میں آیا کرتی تھی، اور چھوٹے چھوٹے بچے ان کے ہوا کرتے تھے، وہ ان کو بہانہ نہیں بنتے تھے نماز چھوڑنے کے لیے کہ چھوٹا بچہ ہمارا ہے، اس کو ہم کیسے لے کر آئیں، اس کا کیا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صفوں میں وہ عورتیں نماز پڑھتی تھیں، اور آپ نے خود فرمایا کہ میں بعض اوقات نماز کو لمبا کرنا چاہتا ہوں، لمبی صورت پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن پھر دیکھتا ہوں کہ پیچھے سے مجھ کو کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، اور میں نماز کو مختصر کرتا ہوں کہ کہیں اس کی ماں کے لیے مشقت نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ آپ مسجد میں تشریف لے گئے، اور مسجد میں جانے کے بعد آپ نے دیکھا کہ ستونوں سے ایک رسی لٹکی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ رسی کیسی ہے؟ کہا کہ یہ رسی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے، اور رات میں نماز پڑھتی ہیں، اور اتنی لمبی نماز پڑھتی ہیں کہ جب تھک جاتی ہیں تو اس رسی کو پکڑ لیتی ہیں، جب قیام مشکل ہو جاتا ہے تو رسی کو پکڑ لیتی ہیں تاکہ قیام کرنا آسان ہو۔ آپ نے کہا اس رسی کو کھول دو، اور تم کو چاہیے کہ جب تک تمہارا نشاط باقی رہے تب تک تم نماز پڑھو، اور جب تم تھک جاؤ تو تم بیٹھ جاؤ۔ آپ غور کریں اس زمانے کی عورتیں فرائض کے اہتمام کے ساتھ ساتھ نوافل کا اتنا زیادہ اہتمام کرتی تھیں کہ اتنے لمبے قیام اور رات کی عبادت کے لیے مسجد میں رسی باندھ کر اس کو پکڑ کے لمبی نماز پڑھتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو اگرچہ پسند نہیں کیا، اور آپ نے کہا کہ اتنا زیادہ مجاہدہ نہیں کرنا چاہیے کہ آدمی اس کی حالت ایسی ہو جائے، لیکن یہاں دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ ان کو عبادت کا شوق کتنا تھا کہ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کے لیے اتنا مجاہدہ کرنا ایک بہت اونچی چیز ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں ان کے اوپر بھی ذمہ داریاں تھیں، شوہر کی ذمہ داری، بچوں کی ذمہ داری، اور گھر کے معاملات سب ان کے ساتھ بھی جڑے ہوئے تھے جیسے آج ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ ان ذمہ داریوں کو ادا کر کے اللہ رب العالمین کی بندگی اور اللہ کی عبادت کا حق ادا کرنے کے اعتبار سے فرائض کو کرتے ہوئے نوافل کا بھی اہتمام کرتے تھے۔ آج بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری بہنیں اس بات پر غور کریں کہ ان کی زندگی کا مقصد وہ کس چیز کو بنائے ہوئے ہیں۔ اپنے حسن اور اپنی خوبصورتی کو بڑھا کر لوگوں کی توجہ کا مرکز بننے کے لیے بیوٹی پارلر میں جانا اور نہ جانے کتنی ساری خرافات میں مبتلا ہونا، نئے نئے لباس اور نئے فیشن اختیار کرنا، اور پردہ چھوڑ کے عریانیت کو اپنے لیے شعار بنانا، یہ ساری چیزیں یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ مسلمان عورت کی غیرت کے خلاف ہے۔ مسلمان عورت کو چاہیے کہ واقعی وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانے اور اللہ کی بندگی اختیار کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا آپ کا طریقہ اپنائیں، اور اس زمانے کی عورتیں ازواج مطہرات اور صحابیات اور بعد کی جتنے مسلمان گزرے ہیں، خواتین گزری ہیں، ان کی سیرت کو دیکھیں۔ آج کل کے فیشن کرنے والی فلم سٹارز اور اس طرح کی جتنی دوسری عورتیں ہیں، بے حیائی اور گناہوں میں مبتلا خواتین، ان کو دیکھ کر اپنے آپ کو نہ بنائیں، ان کو اپنے لیے اسوار نمونہ نہ بنائیں، ان کے پیچھے نہ چلیں، اس لیے کہ یہ راستہ بربادی والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے ان کے طریقے کو اپنانے میں آج کی بھی خواتین کی کامیابی ہے۔
اللہ رب العالمین ہم سب کو اس بات کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ کا دین سیکھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی اشاعت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔